جاؤ نا، جاؤ، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ میں تو حجت کے طور پر کہہ جا رہا ہوں، تمہیں اپنی گھروں کی فکر کرو، تمہاری قو، اللہ فرماتا قو انفسکم اہلیکم نارا، خود کو بچاؤ اور اپنے اہلیکم، تمہارے اہل و عیال کی، تمہیں پڑوس کا چھوڑو، تمہیں گاؤں کا چھوڑو، تمہیں اپنے گھر کی فکر کرو۔ اللہ کا آرڈر ہے، آرڈر، حکم ہے، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور کیا، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہاں سے بچائے مولا؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ خود کو اور اپنے گھر۔ کم سے کم اتنا تو کرو، خود کو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنی اہل و عیال کو بچاؤ۔ لا کے کھانا پکا کے کھلا دینا، ان کے کپڑے کے لیے انتظامات کر دینا، ان کے کیبل کی فیس جمع کر دینا، ان کی فیس جمع، اسکول کی فیس جمع کر دینے سے تمہاری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تک کہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان نہیں کرتے، تم بری نہیں ہو۔ بچاؤ اپنی بیویوں کو، پڑھاؤ اپنی بیویوں کو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کوئی ناول نہیں، اپنی ماؤں کو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن دیکھ کر کے پڑھا نہیں جاتا تمہیں؟ کیا کون سی نسبت پیش کرو گے سرکار غوث الثقلین کو؟ یا غوث، میں آپ کے طرز زندگی پر اپنی زندگی بنائی تھی، آپ کے اسٹائل پر میں نے زندگی بنائی تھی، اور آپ کے بڑا فین تھا میں۔ کیا فین تھا؟ ارے نادانو سنو، کوئی سلمان خان کا فین ہوتا ہے تو فین دکھتا ہے کہ یہ سلمان خان کا فین ہے، اور سلمان خان کی طرز زندگی پر زندگی کرتا۔ کیا سلمان خان جیسے کٹنگ کرتا ہے، ہیئر سٹائل کرتا ہے، ویسا ہیئر سٹائل کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ سلمان کا ہیئر سٹائل کرتا ہے، یہ اس کا بڑا فین ہے۔ ارے پینٹ پھٹی ہوئی پہنے، لوگ اتنے بڑے فین اس کے عاشق ہیں کہ اس کی پھٹی ہوئی پینٹ دیکھ کر کے اپنے پاس بھی پینٹ پھاڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے عاشقی، یہ ہے محبت، یہ ہے اس کو کہتے ہیں فین۔ اور تمہاری اس کی پھٹی ہوئی پینٹ کو دیکھ کر اپنی پینٹ پھاڑنے والوں، ارے کبھی اویس قرنی کو بھی دیکھا تم نے؟ اویس قرنی کو دیکھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اویس قرنی نے کہا کہ میں اویس، تو کیسے برداشت کرتا ہے؟ تیرے نبی کو ایک دانت نہیں ہے، توڑ لے اپنی دانت۔ نبی کی محبت میں انہوں نے ایک دانت توڑا، کہا اویس ہو سکتا ہے کہ یہ دانت نہ ہو، 5 نمبر والا دانت ہو۔ آپ نے 5 نمبر کی دانت توڑ لیا۔ کہا اویس یہ بھی نہ ہو 4 نمبر کا دانت ٹوٹ گیا ہو، 4 نمبر کے دانت کو توڑ لیا۔ ارے اویس وہ ہے جس نے نبی کی محبت میں آ کر کے اپنے تمام دانت توڑ لیے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ یہ دنیا کی محبت کرنے والا کوئی سلمان سے کرے، کوئی شاہ رخ سے کرے، کرنے والوں تمہارا حشر تو شاہ رخ کے ساتھ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر، بولو سب مل کے بولے تو کیا ہو جائے گا؟ اتنی دیر سے میں اتنا چیخوں اور آپ اتنا بھی نہیں بول سکتے، کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر، یہ آخری والا جملہ حدیث کا جملہ ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شاہ رخ کے فینو، میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو شاہ رخ کے ساتھ اٹھے، شاہ رخ کا فین بن جا۔ سلمان کے ساتھ اٹھنا ہے، سلمان کے ساتھ ہو جا۔ اور لیکن جس کو غوث اعظم کے ساتھ اٹھنا ہو، کس کس کو پسند ہے؟ جزاک اللہ چھوڑیے، واقعی
خدا کی قسم آپ نے اگر یہ ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کیا ہے کہ مجھے عبد القادر کے ساتھ اٹھنا ہے تو عبد القادر کے سچے فین بن جاؤ، ان کے طرز زندگی پر اپنی زندگی بناؤ، قادری سچے قادری بنو، اپنے آپ کو بنا لو، گھر کو بناؤ۔ ماں دیکھو ام الخیر، بیٹا مدرسہ جا رہا ہے اور یہ حال مدرسے کا، یہ تو عمل کی بات ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھوں میں، انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں گے؟ میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں، آپ کا بچہ ڈگری ہولڈر بننا ہے بناؤ، لیکن مدرسے میں تو پڑھاؤ نا۔ آج تو فیسلٹی ہو گئی، استاد کو گھر پہ بلا کے پڑھوا لیتے ہیں، یہ فیسلٹی کر لی آپ نے، میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں، آپ کی سہولتیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کے بچے کو مدرسے کی دہلیز پر بھی لاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سرکار غوث الثقلین کا میں آج اختتام کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کو رکھ کر کے آج میں اپنی بات کو ختم کر کے دوسرا عنوان پر جاؤں، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی صحبتیں بھی انشاءاللہ اپنی بھلائی، اپنی خیر کی جو فکر سرکار غوث الثقلین کے زندگی سے ملتی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اللہ کی حول و قوت سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات، مدرسے کی دہلیز کی بات آ گئی ہے، وقت تو ہو گیا ہے۔ سرکار غوث الثقلین کا فیضان اور صدقہ دے کے جا رہا ہوں قادریوں کو، سن لو قادریوں۔ سرکار غوث الثقلین کے پاس ایک لڑکا آیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے آ کے عرض کیا، ابا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے رات میں دیکھا کہ ابا کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا؟ بولو نا، باپ کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار غوث الثقلین کا دور ہے، زمانہ ان کا ہے۔ بیٹے نے التجا کی، یا غوث، التجا ہے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ سرکار غوث الثقلین، قربان جاؤ قادریوں، سرکار غوث الثقلین نے فرمایا، اچھا ایک بات تو بتا، کیا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے میں آیا ہے؟ کیا محبت، اپنے مریدین سے کس قدر محبت، اپنے دور کے لوگوں کو کس قدر پیار کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے میں کبھی آیا، میری مجلس میں کبھی بیٹھا؟ کہا کہ حضور ایسا تو میں نے جہاں تک مجھے علم ہے میرے باپ کبھی آپ کی مجلس میں نہیں آئے اور آپ کی مدرسے میں کبھی آئے نہیں۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا یہ تو بتا، کیا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا؟ بیٹے نے اپنے ذہن پر زور ڈالا، کہا کہ ہاں سرکار، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میرے باپ آپ کے مدرسے کی دہلیز کے سامنے سے گزرے۔ سرکار غوث الثقلین نے فرمایا، ٹھیک ہے، جا پھر ٹھیک ہے۔ کیا ایک مرتبہ میں اور میرا باپ آپ کی مدرسے کی دہلیز کے سامنے سے گزرے ہیں، دروازے کے پاس سے ہم گزرے، اتنا یاد ہے؟ سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے، جا پھر، ٹھیک ہے، جا۔ دوسرے دن لڑکا آیا، عرض کرنے لگا، حضور ماجرا بالکل بدل گیا ہے۔ سرکار کیا ہوا؟ کہا میں نے کل دیکھا تھا کہ میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، اور آج دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں ٹہل رہا ہے میرا باپ۔ سرکار غوث الثقلین نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی، الحمدللہ کہا۔ بیٹے نے کہا کہ میں رات بھر نہیں سویا۔ سرکار نے فرمایا، بیٹے میں بھی رات بھر نہیں سویا، میں اللہ سے کہتا رہا، مولا میری لاج رکھ لے میرے مولا، اگر وہ میری مدرسے کی دہلیز کے سامنے سے گزرا ہے، کم سے کم عبد القادر کی التجا ہے کہ لاج رکھ لے، اس کی مغفرت کر دے میرے مولا۔ رات بھر میں نہیں سویا اور تیرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا، اللہ نے قبول کر دیا، الحمدللہ۔ یہ ہے عبد القادر، یہ ہے میرے غوث۔ واقعہ مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اپنی نسبتیں برقرار رکھو، اپنے مشائقین سے اپنی نسبتیں برقرار رہو۔ یہاں جو کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کرو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ نسبتوں کو، اپنے ہاتھوں کو نسبتوں سے خالی نہ رکھو۔ جس دامن کو آپ نے تھام لیا ہے مضبوطی سے تھام لو۔ اے درگیز
محکم گیر، ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، ادھر ادھر کی جھانکنے کی فکر نہ